فیتھ اینڈ ڈسپلن پوڈ کاسٹ میں خوش آمدید ناظرین. آج کے ہمارے مہمان ہیں ڈاکٹر بہرام خان جو کہ کنسلٹنٹ رومیٹولوجسٹ ہیں. خوش آمدید ڈاکٹر خان تو فیتھ اینڈ ڈسپلن پوڈ کاسٹ. جی بہت شکریہ آپ کا. میرا پہلا کویشچن ہے کہ یورک ایسڈ کیا چیز ہے؟ جی یورک ایسڈ بیسکلی ایک کیمیکل کمپاؤنڈ ہے جو کہ پیورین جو ہمارے جسم میں نارملی موجود ہوتا ہے اس کی بریک ڈاؤن ہوتی ہے اور اس کا اینڈ پروڈکٹ ہوتا ہے جس کو یورک ایسڈ کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اور یورک ایسڈ کا کیا رول ہے ہماری باڈی میں؟ جی یورک ایسڈ جو ہے یہ ایک ایز این اینٹی آکسیڈنٹ کام کرتا ہے, جس سے مراد یہ ہے کہ جو جسم میں آپ کے کیمیکل چینجز ہوتی ہیں یا ایکسٹرنل سے کچھ چینجز ہوتی ہیں جو کہ کیمیکل ریڈیکلز پروڈیوس کر سکتی ہیں, ان کے خلاف یہ کام کرتا ہے اور آپ کے سیلس کو ڈیمیج ہونے سے بچاتا ہے. اس کے علاوہ امیون سسٹم میں, جس کو ہم اردو میں مدافعت کہتے ہیں, اس کے لیے اسٹیمولس کے طور پہ کام کرتا ہے. ٹھیک ہے. تو یورک ایسڈ کی مقدار اگر کم یا زیادہ ہو تو یہ جسم میں پرابلم پیدا کر سکتا ہے؟ جی پیدا کر سکتا ہے بالکل, اسپیشلی اگر اس کی مقدار زیادہ ہو تو کچھ اس سے آگے ہم بات کریں گے اس پہ, کچھ جوڑوں پہ خاص طور پہ یہ اثر انداز ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ایک ٹرم ہے ہائپر یوریسیمیا. یہ ہائپر یوریسیمیا کیا ہے؟ جی ہائپر یوریسیمیا جی اس کا مطلب ہے کہ آپ کے خون میں یورک ایسڈ کی ایک خاص مقدار سے یورک ایسڈ زیادہ ہونا. نارملی یہاں پہ ہم 250 سے 450 کے درمیان یورک ایسڈ لیول ہوتا ہے. اگر اس سے زیادہ ہو یورک ایسڈ تو اس کو ہائپر یوریسیمیا کہا جاتا ہے. ہائپر یوریسیمیا کس حد تک خطرناک ہو سکتا ہے اور باڈی کو کیسے ڈیمیج کر سکتا ہے؟ یہ بڑا اچھا سوال کیا آپ نے. اسپیشلی ہمارے ملکوں میں جب روٹین ٹیسٹ لوگ کرتے ہیں, اینول چیک کرتے ہیں, تو اس میں ذیابیطس کا, بلڈ پریشر کا, کولیسٹرول کا چیک کرتے ہیں, اس میں یورک ایسڈ بھی چیک کرتے ہیں. تو اکثر یہ دیکھنے میں آیا کہ جب وہ یورک ایسڈ چیک کرتے ہیں تو وہ بڑھا ہوتا ہے, تو لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ اب اس کا ہم کیا کریں, اس کو ٹریٹ کرنے کی ضرورت ہے یا نہیں ہے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ جو اے سمپٹومیٹک ہائپر یوریسیمیا ہوتا ہے, جس کا مطلب ہے کہ صرف آپ کے جسم میں یورک ایسڈ بڑھا ہے لیکن وہ کوئی ڈیمیج نہیں کر رہا, کوئی نقصان نہیں پہنچا رہا, تو اس کو ٹریٹ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. تو اگر ضرورت محسوس ہو تو ہم اس کو کیسے ٹریٹ کر سکتے ہیں؟ تو وہ اسپیشلی یورک ایسڈ جب بڑا ہوتا ہے تو وہ خاص طور پہ ایک خاص بیماری کراتا ہے جس کو گاؤٹ کہتے ہیں, اردو میں گنتیا کہتے ہیں اس کو. تو اس کا علاج پھر ضروری ہوتا ہے کیونکہ وہ آپ کے جوڑ کو ڈیمیج کر دیتا ہے کمپلیٹلی اگر آپ علاج نہ کریں. اچھا, ہائپر یوریسیمیا اور میٹابولک سنڈروم دو ڈفرینٹ بیماریاں ہیں, ان کا آپس میں کیا لنک ہے؟ جی میٹابولک سنڈروم جی ایک بیماریوں کا مجموعہ ہے جس میں ذیابیطس, بلڈ پریشر اور موٹاپے دو کو کمبائن کر کے میٹابولک سنڈروم کہتے ہیں. اور ریسرچ ہمیں بتاتی ہے کہ جو لوگوں کو میٹابولک سنڈروم ہے اور ان کا یورک ایسڈ بڑھا ہوا ہے, ان میں دل کی بیماریاں اور خاص طور پہ ہارٹ اٹیکس, فالج کا ہونا اور اس کے علاوہ شریانوں میں کولیسٹرول کا جمع ہونا یہ زیادہ ہوتا ہے. ہم میٹابولک سنڈروم کو اپنی ایک ایپیسوڈ فیٹی لیور ڈیزیز میں ہم کافی ڈیٹیل میں ڈسکس کر چکے ہیں. ہوپ فلی ہمارے ناظرین جو ہیں وہ جب اس ایپیسوڈ کو دیکھیں گے تو ان کو کافی انفارمیشن ملے گی. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ کیا ہم یورک ایسڈ کو وداؤٹ میڈیکیشن بھی مینیج کر سکتے ہیں؟ جی بالکل کر سکتے ہیں. جی کچھ غذائیں ہم باہر سے لیتے ہیں جس میں پیورین بہت زیادہ ہوتا ہے, خاص طور پہ گوشت, مچھلی, جھینگا. اس کے علاوہ ہم بہت زیادہ جو باہر سے سافٹ ڈرنکس پیتے ہیں, فرینزی ڈرنکس, کوک وغیرہ, یہ اس کے علاوہ الکوہول, بیئر کا استعمال, یہ سب آپ کی یورک ایسڈ بڑھاتی ہے. تو ان کو کم سے کم, اور بلکہ ہم کہتے ہیں کہ بہت محدود اماؤنٹ میں اس کو لینا چاہیے تاکہ آپ کی یورک ایسڈ جسم میں کم سے کم پیدا ہو. تو جب آپ نے گوشت کی بات کی تو کیا ہم ریڈ میٹ کی بات کریں یا وائٹ میٹ کی؟ جی ہم ریڈ میٹ کی بات کر رہے ہیں. جی بڑا گوشت. صحیح. اچھا, ایک بیماری ہے جسے ہم انگلش میں گاؤٹ کہتے ہیں. گاؤٹ کیا چیز ہے؟ جی گاؤٹ بیسکلی اس میں ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے یورک ایسڈ کے کرسٹلز بنتے ہیں اور یہ کرسٹل آپ کے جوڑوں میں جا کے وہاں جمع ہو جاتے ہیں, جس کی وجہ سے وہاں پہ ایک لوکل ریاکشن ہوتا ہے جس کی وجہ سے جوڑ آپ کے سوج جاتے ہیں, گرم ہوتے ہیں, سرخ ہوتے ہیں, ان میں لچک کم ہو جاتی ہے, بڑے جوڑ سخت ہو جاتے ہیں, تو اس کو گاؤٹ کہا جاتا ہے. گاؤٹ کی کوئی پرٹیکولر سمٹمز جو کہ ہم اس کو ڈفرینشیٹ کر سکیں اور جو جوڑوں کے درد کے مسائل ہیں ان سے؟ جی بالکل. اس میں یہ ہوتا ہے کہ گاؤٹ اٹیک کی شکل میں آتا ہے اور دیکھنے میں عموماً یہ ہے کہ یہ 12 سے 8 بجے تک جو ٹائم ہوتا ہے اس میں زیادہ اٹیک آتے ہیں. اس کے بعد لوگ جو ہاسپٹلز میں ایڈمٹ ہوتے ہیں یا جو بیمار ہوتے ہیں ان میں یہ دیکھنے میں آیا کہ زیادہ کامن ہوتا ہے اور اٹیکس آتے ہیں. اس میں زیادہ تر جو موسٹ کامن جوائنٹ انوالو ہوتا ہے وہ آپ کا گھٹنا ہوتا ہے, ٹو ہوتا ہے, آپ کا بگ ٹو جو ہوتا ہے. اس میں یہ آپ کے زیادہ تر علامات سامنے آتے ہیں جس میں سرخ ہونا, درد ہونا شدید, اور اس میں جکڑ پن ہونا اور لچک کا کم ہونا ہوتا ہے. ٹھیک ہے.
تو جو دوسری بیماری ہے جسے ہم آرتھرائٹس بولتے ہیں، ریمیٹائڈ آرتھرائٹس ہم آلریڈی کور کر چکے ہیں ہماری پچھلی ایپیسوڈ میں. تو ریمیٹائڈ آرتھرائٹس اور گاؤٹ دونوں میں کیا میجر ڈفرینس ہے؟ جی دیکھیں، آرتھرائٹس ایک جنرل ٹرم ہے جس کا مطلب ہے جوڑوں میں سوجش ہونا یا سوجن ہونا. تو آرتھرائٹس پھر آگے اگر سمپلی ہم آپ کے ناظرین کے لیے ڈیوائڈ کر دیں، ایک ہوتا ہے جس میں سوجن ہوتی ہے جس کو انفلیمیٹری آرتھرائٹس کہا جاتا ہے، دوسرے کو اوسٹیو آرتھرائٹس کہتے ہیں جس میں سوجن نہیں ہوتی، جو کہ عمر کے ساتھ جوڑ میں ویئر اینڈ ٹیئر ہوتا ہے جس کی وجہ سے ہوتا ہے. تو اب روموٹائڈ آرتھرائٹس اور گاؤٹ جو آپ کا سوال ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک پیٹرن ہوتا ہے اس میں آپ کے یوزلی جو ہوتے ہیں یہ کلائیاں، اگر میں آپ کو بتاؤں کہ ایم سی پی اور پی آئی پی جوائنٹس انوالو ہوتے ہیں یوزلی، ٹھیک ہے. اس میں یورک ایسڈ آپ کا نہیں بڑا ہوتا، اور اس میں کچھ بلڈ ٹیسٹ ہوتے ہیں، اس میں خاص طور پہ کچھ اینٹی باڈیز ہوتی ہیں وہ پازیٹیو ہوتی ہیں. تو یہ ساری چیزیں ہمیں پھر ہیلپ کرتی ہیں بتانے میں کہ یہ گاؤٹ ہے یا یہ روموٹائڈ آرتھرائٹس ہے. تو گاؤٹ کو ڈائگنوز کرنے کا طریقہ کیا ہے، پرٹیکولر طریقہ کیا ہے؟ جی اس میں ایک تو یہ کہ آپ کے بلڈ ٹیسٹ آپ کرتے ہیں تو اس میں آپ کا یورک ایسڈ بڑا ہوتا ہے. دوسرا جو ڈیفینیٹیو ڈائگنوسٹک ٹیسٹ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اس جوڑ سے فلوئڈ لیتے ہیں جس کو سائنوویل فلوئڈ کہا جاتا ہے. اس کو آپ لیب بھیجتے ہیں اور اس کو وہ مائکروسکوپ کے اندر دیکھتے ہیں اور اس میں خاص طور پہ یورک ایسڈ کے کرسٹلز نظر آتے ہیں. اس کے علاوہ نان انویزیو ٹیسٹ ہوتے ہیں، اس میں الٹرا ساؤنڈ اسکین ہوتا ہے، وہ کسی بھی جوڑ کا اسکین الٹرا ساؤنڈ کر کے اس میں خاص قسم کی ڈبل کاؤنٹر سائن اس کو کہا جاتا ہے وہ نظر آتا ہے، تو وہ ہمیں بتاتا ہے کہ یہ پروبیبلی گاؤٹ ہے. اور اب بہت ریسنٹلی اب سی ٹی اسکین، ایک خاص قسم کا سی ٹی اسکین کیا جا سکتا ہے جس کو ڈیکٹ اسکین کہتے ہیں. یہ یورک ایسڈ کے کرسٹلز ہمیں آئیڈینٹیفائی کر کے بتاتا ہے، اسپیشلی ایسے جوڑوں میں جہاں پہ اسکین کرنا مشکل ہو یا جہاں پہ ہم فلوئڈ نہیں لے سکتے ہو تو سی ٹی اسکین کیا جا سکتا ہے، ڈیکٹ اسکین اسپیشلی. تو جیسے آپ نے کہا کہ فلوئڈ کو آپ ایکسٹریکٹ کرتے ہیں جوائنٹ سے، تو کیا یہ تکلیف دہ عمل ہے؟ جی بہت زیادہ تکلیف دہ عمل نہیں ہوتا اس کو. ایک تو ہم میک شور کرتے ہیں کہ اس کو اچھی طرح سے اس جوڑ کو ہم کلین کریں تاکہ کوئی انفیکشنز کا چانس نہ ہو، اور اس کے علاوہ ہمارے پاس نمنگ ایجنٹس ہوتے ہیں، اسپریز ہوتے ہیں جو کہ ہم وہاں پہ اپلائی کر سکتے ہیں تاکہ کم سے کم درد ہو. تو جب ہم گاؤٹ کی بات کرتے ہیں تو کون سے ایسے جوڑ ہیں جو کہ افیکٹڈ ہیں گاؤٹ سے؟ جو موسٹ کامن جوائنٹ ہے وہ تو بگ ٹو ہوتے ہیں، آپ کے انگوٹھا جو ہوتے ہیں، پاؤں کا جو بڑا انگوٹھا وہ ہوتا ہے. لیکن اس کے علاوہ یہ کسی بھی اور جوڑ کو انوالو کر سکتا ہے. اس میں آپ کے ٹخنے ہو گئے، آپ کے نیز ہو گئے، آپ کے کلائیاں ہو گئی، آپ کے ایلبوز ہو گئے، شولڈر ہو گئے، اور بہت سارے ایسے بھی کیس رپورٹ ہیں جہاں پہ آپ کے اسپائن میں گاؤٹ کے کرسٹل آئیڈینٹیفائی ہوئے ہیں. تو گاؤٹ کو ہم ٹریٹ کیسے کرتے ہیں؟ جی گاؤٹ ہم دو مرحلے میں ٹریٹ کرتے ہیں. سب سے پہلے ہم جو ایکیوٹ اٹیک ہوتا ہے اس کو ٹریٹ کرتے ہیں، اور اس کے بعد ہم لانگ ٹرم ٹریٹمنٹ کرتے ہیں. تو جو ایکیوٹ اٹیک ہوتا ہے اس میں ہم یہ کرتے ہیں کہ چونکہ انفلیمیشن سوجن چل رہی ہوتی ہے تو ہم اس میں اینٹی انفلیمیٹریز پرسکرائب کرتے ہیں جس میں کولچسین ہے، نیپروکسن ہے اور آئبوبروفن ہے. کبھی کبھار کچھ پیشنٹ یہ دوائیاں نہیں لے سکتے ہیں، یا تو ان کو ان سے کوئی الرجی ہو یا گردے کی مسئلے ہوں، تو اس میں پھر ہم اسٹیرائڈ چند ہفتوں کے لیے دیتے ہیں. کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ صرف اگر ایک آپ کا جوڑ مریض کا انوالوڈ ہے، اسپیشلی اگر نی جوائنٹ ہے جو کہ بڑا جوائنٹ ہے، اس سے ہم پھر اسٹیرائڈ انجیکشن لگا دیتے ہیں تاکہ وہ اس ایکیوٹ اٹیک کو سیٹل کریں. ٹھیک ہے. تو اس کا یہ تو ہو گیا اس کا جو اٹیک ہے اس کو ڈیل کرنے کے لیے. تو اس کی جو یورک ایسڈ کو کی سطح کو نیچے لانے کے لیے اس کے ٹریٹمنٹ آپشن کیا ہے؟ جی تو نارملی ایکیوٹ اٹیک تقریباً ہم 2 ہفتے تک، 1 سے 2 ہفتے تک ٹریٹ کرتے ہیں. جب وہ انڈر کنٹرول ہو جاتا ہے تو اس کے بعد یورک ایسڈ کو لو کرنے کے لیے دوائی جو بڑی فیمس اور کامن سی دوائی اس کو ایلوپرینول کہا جاتا ہے وہ شروع کرتے ہیں. وہ جسم میں یورک ایسڈ کے لیول کو کم کرتے ہیں اور جو کرسٹلز ہوتے ہیں وقت کے ساتھ اس کو بھی وہ توڑنے میں مدد دیتے ہیں. اور یہ یوزلی لانگ ٹرم ہم ٹریٹمنٹ ہوتی ہے اس کی، اور شروع ہم چھوٹے ڈوز سے کرتے ہیں یوزلی 50 یا 100 ملی گرام سے، اور اس کو ہم گریجولی انکریز کرتے ہیں کیونکہ ہمیں جو یورک ایسڈ ٹارگٹ ہوتا ہے اس میں برٹش سوسائٹی آف روماٹولوجی کے مطابق 300 مائکرومول پر لیٹر ہے، تو اس سے نیچے ہمارا ٹارگٹ ہوتا ہے. تو کیا یہ جو دوا ہے یورک ایسڈ کو مینٹین رکھنے کے لیے، کیا یہ ساری زندگی لینا پڑتا ہے اس کو، یا کسی شارٹ ٹرم یا لانگ ٹرم اس کا ٹریٹمنٹ ہے؟ تو یوزلی یہ تو لائف ٹائم دوا لینی پڑتی ہے، لیکن اس میں دیکھنا پڑتا ہے کہ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ گاؤٹ اٹیک بہت عرصے سے نہیں ہوا، کئی سال ہو گئے ہیں، یورک ایسڈ بھی انڈر کنٹرول ہے، تو پھر اس کو ہم گریجولی کم کر کے دیکھتے ہیں. اگر کوئی اٹیک نہ ہو رہا ہے تو پھر بند بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ بڑا ریئرلی ہوتا ہے. اس دوا کے کوئی سائڈ افیکٹس بھی ہیں؟ جی اس کے کامن سائڈ افیکٹس یہ ہیں کہ جب ایلوپرینول شروع کرتے ہیں اس میں آپ کو اسکن ریئیکشن ہو سکتا ہے، الرجی ہو سکتی ہے. اس کے علاوہ اس گردے اور کڈنی پہ اس کا اثر ہو سکتا ہے. تو اس لیے جب یہ دوائیں شروع ہوتی ہیں تو اس کے کم از کم ہر مہینے ایک بلڈ ٹیسٹ ہوتا ہے آپ کے جگر کے اور گردے کا، ٹو میک شور کہ یہ اس پہ اثر انداز نہ ہو رہے ہوں. ٹھیک ہے.
یہ تو ہم نے بات کی کہ اگر اٹیک ہو تو ہم نے اس کو کیسے ڈیل کرنا ہے، لیکن اس سے بہتر ہے کہ ہم اٹیک ہونے ہی نہ دیں. تو ایسے پریونٹیو میجر ہم کیا لے سکتے ہیں کہ ہم گاؤٹ سے بچ سکیں، اور جو بندے گاؤٹ کے مریض ہیں وہ اپنی جو کوالٹی آف لائف ہے اس کو کیسے بہتر بنائیں؟ جی بڑا اچھا سوال کیا آپ نے. اس میں جو لوگ جو کہ آلریڈی جن کی تشخیص ہو چکی ہے گاؤٹ کی، ان کو چاہیے کہ ایک تو اپنی دوائی ریگولر رہیں، دوائی بند نہ کریں. اس کے علاوہ پھل سبزیوں کا استعمال زیادہ رکھیں کھانے میں. ریڈ میٹ جو گوشت ہے کم سے کم استعمال رکھیں. مچھلی جھینگے کا کم سے کم استعمال رکھیں. جو وائٹامن سی ہے اسپیشلی سٹرس فروٹ جو ہوتے ہیں جس طرح مالٹا ہو گیا، اس کا استعمال زیادہ رکھیں. چیریز جو ہے یہ آپ کا یورک ایسڈ کم کرتی ہیں، اس کا استعمال رکھیں. اس کے علاوہ جو ہم فرینزی ڈرنکس لیتے ہیں کوک وغیرہ، اس کا کم سے کم استعمال کریں. اس کے علاوہ ملک شیک وغیرہ اس کا کم سے کم استعمال کریں. ورزش کریں، ورزش بہت ضروری ہے. اس کے علاوہ پانی جو ہے کم از کم لیٹر پانی آپ پئیں ڈیلی. ٹھیک ہے، صحیح ہے، تاکہ آپ کے کڈنیز کلین ہوں اور یورک ایسڈ ٹھیک ہے. تو یہ تو اچھا ہے. تو آپ کی ان جنرل کیا ریکمنڈیشن ہے کہ لوگ اپنے لائف اسٹائل کو کس طرح سے امپروو کریں کہ اس بیماری سے بچا جا سکے؟ کیونکہ اوبویسلی اٹس ویری کائنڈ آف پینفل. جب اٹیک ہوتا ہے تو انسان جو ہے وہ کائنڈ آف ڈسیبل ہو کے رہ جاتا ہے، وہ اپنی روزمرہ کی زندگی جو ہے نا وہ صحیح طرح سے انجام نہیں دے پاتا. جی بالکل صحیح آپ نے کہا. اس میں یہ کہ ہم انکریج کرتے ہیں کہ ریگولر ایکسرسائز لوگ کریں، پھل سبزیوں کا استعمال کریں. ٹھیک ہے، ایسی غذائیں کو اوائڈ کریں جس سے یورک ایسڈ آپ کا بڑھ سکتا ہو. جس طرح میں نے بتایا آپ کو، جھینگا ہو گیا، مچھلی ہو گئی، فش ہو گئی. اس کو سبزیوں کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں. پانی پئیں ریگولر، اور ریگولر واک کریں، ایکسرسائز کریں جس کا بڑا اچھا اثر ہوتا ہے. اور اس کے علاوہ اگر آپ کو بلڈ پریشر ہے، ڈائبٹیز ہے، کیونکہ ہمیں ریسرچ بتاتی ہیں جن کو یورک ایسڈ جن کا بڑا ہوتا ہے، جن کو ڈائبٹیز ہے، بلڈ پریشر ہے، کولسٹرول کی بیماری ہے، تو ان کو صرف گاؤٹ کے علاوہ ان کے دل کی بیماریاں ہو سکتی ہے، جس طرح کے مثلاً ہارٹ اٹیک ان میں کامن ہوتے ہیں. ان کو فالج ہو سکتا ہے، شریانوں میں ان کے کولسٹرول جمع ہو سکتا ہے، گردے میں پتھری ہو سکتی ہے. تو ان سب کو اوائڈ کرنے کے لیے ایک ہیلتھی لائف سٹائل مینٹین کرنا ضروری ہے. جو کچھ ناظرین ہیں وہ پریفر کرتے ہیں کہ جو ٹریڈیشنل میتھڈ ہے میڈیکیشن جو ہیں وہ نہ لیں، بلکہ الٹرنیٹیو میڈیکیشن تھراپی وہ پریفر کرتے ہیں. تو ایسا کوئی ہربل ٹریٹمنٹ یا کوئی ایسا الٹرنیٹیو میڈیکیشن ہے جس کا کوئی سائنٹیفکلی پروون ہو کہ جو آپ کے یورک ایسڈ کو لو رکھتا ہو یا گاؤٹ میں کوئی آپ کو ہیلپ کرتا ہو؟ نہیں جی، جہاں تک مجھے پتہ ہے سچ ریسرچ میں ایسا کوئی الٹرنیٹیو میڈیسن کا اتنا خاص رول نہیں ہے. جو نیچرل چیزیں ہیں آپ اس کو زیادہ استعمال کریں. جس طرح میں بتایا سبزیوں کا استعمال ہو گیا، پانی کا استعمال ریگولر ہو گیا، 1 لیٹر پانی پئیں. اس کے علاوہ آپ لو فیٹ ڈیری پروڈکٹ جو ہوتا ہے آپ کا دودھ ہو گیا، دہی ہو گیا، لسی، یہ لو فیٹ استعمال کریں. تو اس سے آپ کا یورک ایسڈ انشاءاللہ کم رہے گا، کنٹرول میں رہے گا. ٹھیک ہے. ایک جنرل کویشچن تھا آخر میں. کچھ ایسے مریض آتے ہیں کہ جو یہ کمپلین کرتے ہیں کہ ان کی باڈی میں مائگریٹنگ پین ہے، کہ رائٹ شولڈر میں پین ہو گیا، کبھی لیفٹ نی میں پین ہو گیا، کبھی رائٹ اینکل میں پین ہو گیا، یا کبھی رائٹ تھائی میں چلا گیا. سو اٹس لائک کیپ آن موونگ، جو پین ہے وہ ایک جگہ نہیں رہتا. تو یہ جو سائن ہے یہ فائبرومیلجیا کا سائن ہے یا اس کا لنک آرتھرائٹس یا ہائپر یوریسیمیا کے ساتھ ہے؟ جی یہ فائبرومائلجیا سے تو نہیں ریلیٹڈ. فائبرومائلجیا میں آپ کو زیادہ تھکاوٹ ہوگی، جسم میں درد ہوگا، پورے جسم میں درد رہے گا. یہ جس ٹائپ آف آپ درد کی بات کر رہے ہیں اس کو میڈیکل ٹرم میں کہتے ہیں پیلنڈرومک آرتھرائٹس، جس کا مطلب یہ ہے کہ ایک جوڑ میں درد شروع ہوتا ہے، سوجن ہو جاتی ہے، وہ ٹھیک ہو جاتا ہے، پھر کسی اور جوڑ میں، فار ایگزامپل اگر شولڈر میں تھا تو اگلی دفعہ آپ کے ٹخنوں پہ چلا گیا یا گھٹنوں میں چلا گیا. تو اس کو پیلنڈرومک آرتھرائٹس کہتے ہیں. اب یہ پیلنڈرومک آرتھرائٹس یوزلی جو ہوتا ہے یہ رومٹائڈ آرتھرائٹس میں ہوتا ہے. تو اس کے لیے یہ ہوتا ہے کہ ہم ٹیسٹ کرتے ہیں، اس میں ہم گاؤٹ بھی چیک کرتے ہیں، یورک ایسڈ بھی چیک کیا جاتا ہے. اس کے علاوہ کوئی رومٹائڈ آرتھرائٹس کے کوئی بلڈ ٹیسٹ ہوتے ہیں وہ چیک کرتے ہیں. ہسٹری پہ بھی ڈپینڈ کرتا ہے، بہت ساری چیزیں ہسٹری سے ہمیں پتہ چلتی ہیں. تو پھر اس سے پھر ہم ایک نتیجہ اخذ کرتے ہیں کہ یہ اس کو کس ٹائپ کا آرتھرائٹس ہے. ایک دفعہ ایک صاحب مجھے ملے تو وہ کہہ رہے تھے کہ مجھے یہ پرابلم ہے، تو میں کسی حکیم صاحب کے پاس گیا ہوں. انہوں نے جو ڈائگنوز کیا ہے وہ کہتے ہیں تمہیں ریح کا مسئلہ ہے. ورڈ ہے پرابلی عربک کا جس کا مطلب ہے ونڈ. سو دس از وٹ دا ڈائگنوسس واز کہ آپ کو یہ پرابلم ہے کہ دا ونڈ کیپ موونگ ان یور باڈی. سم ٹائم وہ آپ کے تھائی میں چلا جاتا ہے، سم ٹائم. سو اٹس جی بس بہت ساری متس ہیں ہمارے بہت ساری متس ہیں. تو یہ مطلب یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ یہ بڑا کلاسیکل پیلنڈرومک آرتھرائٹس ہے جس میں ایک جوڑ میں درد، سوجن کا ہونا، پھر وہاں ختم ہو کے کہیں اور شروع ہو جانا.
تو اس طرح کے مریضوں کو جو نا ڈاکٹروں سے ضرور دکھانا چاہیے, اسپیشلی روماٹولوجسٹ کو دکھانا چاہیے, کیونکہ یوزلی روماٹولوجی سے ریلیٹڈ پرابلمز ہوتی ہیں, اور یہ جنرل فزیشین اکثر نہیں پکڑ پاتے ہیں اس طرح کی بیماری کو. ٹھیک ہے, تو دے نیڈ ریفر دیم ٹو ریماٹولوجسٹ. آئیڈیلی روماٹولوجسٹ کو دیکھنا چاہیے تاکہ ان کی تشخیص ٹائم پہ ہو سکے, کیونکہ جتنی بھی ٹائپ کے آرتھرائٹس ہیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ اس کو ٹریٹ نہیں کریں گے تو یہ آپ کی جوائنٹ کو ڈیمیج کر دے گی, اور پھر جس طرح میں نے پہلے بتایا یہ صرف آپ کے جوڑ تک نہیں محدود رہتی, کسی بھی طرح کی آرتھرائٹس یہ آپ کی انٹرنل آرگنز جو ہوتی ہیں, آپ کے گردے ہو گئے, جگر ہو گئی, پھیپڑا ہو گیا, اس سب پہ اثر انداز ہو سکتے ہیں. تو یورک ایسڈ کے کرسٹلز انڈر اسکن بھی آپ کے بلڈ اپ ہو سکتا ہے؟ جی بالکل ہو سکتا ہے, اس کو ٹوفائی کہتے ہیں, اور یہ بھی ایک بڑا کلاسیکل سائن ہوتا ہے جب ہم مریض دیکھتے ہیں کسی کو گاؤٹی ٹوفائی ہوتا ہے, اسپیشلی یہ پنا پہ ہوتے ہیں, یہاں پہ نظر آتے ہیں, اس کے علاوہ کبھی کبھی ان جوڑوں پہ بھی ہمیں نظر آتے ہیں, تو ہمیں کوئک ڈائگنوسٹک کلو مل جاتا ہے کہ یہ ٹوفائی ہیں, جو کہ کلاسیکل یا کریکٹرسٹک ہوتے ہیں گاؤٹ کے, گاؤٹی آرتھرائٹس, تو اس کو گاؤٹی ٹوفائی آرتھرائٹس کہتے ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر مہرام خان آج کے پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے. مجھے امید ہے کہ جو انفارمیشن آپ نے پرووائڈ کی ہمارے ویورز کے لیے بہت مفید ثابت ہوگی. جی بہت شکریہ آپ کا اس انویٹیشن کا. تھینک یو. بہت شکریہ ناظرین, مجھے امید ہے کہ آج کی ایپیسوڈ آپ کو یوزفل لگی ہوگی. آپ اس کو اپنے دوستوں اور رشتہ داروں سے شیئر کر سکتے ہیں. اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اس کو سبسکرائب بھی کر سکتے ہیں. بہت شکریہ.